واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدریز ہوئے۔ آج جمعۃ المبارک جمعرات کی صبح ہے، تو جس طرح کہ حدیث پاک کا درس ہوتا ہے اسی کے مطابق آج حدیث پاک ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یعنی استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، استغفار سے یہ مراد ہے، تو رب تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے دنیا کے حوالے سے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، آخرت میں تو واضح ہے، بلکہ استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، موت کے وقت بھی اس کو موت ایز اے تحفہ عطا کی جاتی ہے، اور قبر بھی اس کی نور سے بھر جاتی ہے، اور اس کے حشر کا دن بھی ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوتا ہے وہ انسان۔ یہ تو اخروی فوائد ہیں نا، دنیاوی 3 فوائد حضور نے بیان فرمائے، جو کوئی بھی فرمایا اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے دل میں، انسان پریشان ہو رہا ہے، اور پھر توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے شرمندہ ہو کے، تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے ایمان کی، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ حدیث پاک آپ نے 12 سنی، حضور نے فرمایا کہ جب مومن سے، بندہ مومن سے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس سے جب کوئی خطا ہو جائے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا، اس قدر غمزدہ ہوتا ہے۔ اور انسان گناہ کرتے کرتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے دور چلا جاتا ہے، دل میں نور ایمان بجھ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کر بھی لے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جس طرح کے کندھے پر مکھی بیٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے اس مکھی کو اڑا دیا، اتنا اسے دقت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے جب وہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے اندر اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، نور ایمان بجھ جاتا ہے، دل پھر گناہوں کی گردش سے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے گناہ تکلیف نہیں دیتا، اسے گناہ کی وجہ سے کوئی پریشانی اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ جب نور ایمان ہوتا ہے تو خطا ہونے پر اس قدر پریشانی ہوتی ہے کہ جس طرح انسان پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا اس حوالے سے معائنہ ضرور کرنا ہے کہ خطا ہو جانے کے بعد ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے، کیا اتنا سی دقت محسوس ہوتی ہے کہ مکھی ہاتھ کے ذریعے ہاتھ ہلایا، مکھی کو کندھے سے اڑا دیا، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر اتنا ہوتی ہے تو پھر یقیناً ہمارے دل اس قدر سیاہ ہو چکے کہ بس اللہ تعالیٰ سے توبہ شروع کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ خطا ہو جانے کے بعد کسی حوالے سے بھی کوئی جھوٹ ہو گیا، کوئی فریب کر دیا، نماز کوئی رہ گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی خطا ہو گئی، اس پر اگر ہمیں اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ کھانے پینے میں کوئی ذائقہ نہیں محسوس ہو رہا، زندگی میں سارا چین ختم ہو گیا ایسا لگ رہا ہے، اور دنیا جہان عجیب طرح کا لگ رہا ہے، بس دکھ ہے، غم ہے کہ مجھ سے یہ کیوں ہو گیا، تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے اندر نور ایمان موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج کل اکثر ہماری طبیعت میں یہ ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، خطا کر جاتے ہیں، بالکل ایزی طبیعت ہوتی ہے، کوئی غم، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی، کوئی استغفار کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام حضور نے فرمایا کہ جعل اللہ له
من کل ضیق مخرجا، رب تعالیٰ اس کو استغفار کرنے والے کو ہر تنگی سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے، میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہر تنگی سے ہمیں چھٹکارا ہو جائے، زندگی کے اندر جو تنگیاں ہیں، پریشانیاں، یہ ختم ہو جائیں، استغفار کو لازم کریں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَمِن كُلِّ هِمٍّ فَارِجًا، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ دوسرا انعام یہ عطا کرتا ہے کہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور تیسرا فرمایا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، استغفار کرنے والے کو اللہ تیسرا انعام یہ عطا کرتا ہے کہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ تین انعامات، اور جو اہم ترین ہے یاد رکھیں، ہر بندہ اسی کوشش میں ہے، ہر بندہ پریشان ہے اس لیے تاکہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ تنگ ہے اس لیے تاکہ تنگیاں دور ہو جائیں، ہر بندہ دوڑ رہا ہے صبح شام تاکہ رزق کے اندر وسعت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ معاشی حوالے سے بہتر ہو جاؤں۔ اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح، اچھا یہ یاد رکھیں، یہ مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے، ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور میرے سامنے اس وقت مشکاہ شریف پڑھی ہے۔ اس قدر کتب کے اندر، اور خاص طور پہ کتب سیاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تنگی سے چھٹکارا ہو جائے، ہمارے غم سارے ہم سے دور ہو جائیں، اور رزق اس طرح اللہ عطا کرے، ایسی جگہ سے عطا کرے کہ ہمارا جہاں سے گمان بھی نہ تھا، تو پھر فرمایا اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو۔ یہ بہترین وظیفہ یاد رکھیں، وہ کوئی بھی جملہ ہو، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، دل کے اندر احساس پیدا کر کے، اپنے کی ہوئی خطاؤں پر شرمندہ ہو کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو، میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بلکہ وہ روایت کے اندر آتے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس یہ سنی آپ نے، مختلف علاقوں کے لوگ آئے، مختلف شکایات، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے غم ان کے سامنے رکھے، اور ان کا حل حضرت امام حسن بصری سے مانگا۔ ایک علاقے سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے کے اندر قحط پڑ گیا، زمینیں بنجر ہو گئی، کھیت نہیں اگ رہے، پریشان ہیں بڑے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ علاقے کے اندر اعلان کرو کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ قحط دور کر دے گا، تمہاری بنجر زمینیں پھر سے کھیت اگنا شروع کر دیں گی۔ ان لوگوں نے جا کے اعلان کر دیا، علاقے کے اندر لوگ استغفار کے اندر لگ گئے، رب تعالیٰ نے قحط کو دور کر دیا۔ دوسرے علاقے سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا حضرت ہمارا ایک پورا علاقہ ہے، کئی سالوں سے وہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، بیٹی ہی پیدا ہو رہی ہے، تو دنیا کا نظام، باہر کے معاملات مرد نے چلانے ہوتے ہیں، عورت نے نہیں، اگر عورتیں ہی پیدا ہوتی رہی تو نظام زندگی ڈسٹرب ہو جائے گا، کافی پریشانی ہے، یہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں، جا کے اپنے پورے علاقے کے اندر اعلان کر دو کہ سارے علاقے کے لوگ استغفار کرو، رب تعالیٰ بیٹے جیسی نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے جا کے اعلان کیا اور لوگ استغفار کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے، رب تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمتیں اس علاقے کے اندر پیدا کرنا شروع کر دی۔ ایک اور علاقے سے لوگ ہیں، حضرت ہمارے علاقے کے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی، بڑے پریشان ہیں، لوگ مرے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا جاؤ علاقے کے اندر جا کے اعلان کرو، تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں، جا کے اعلان کر دو کہ سب لوگ استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا۔ انہوں نے جا کے اعلان کیا، لوگ استغفار میں لگے، رب تعالیٰ نے وہ تکلیف، وہ بیماری ان سے دور کر دی۔ اور علاقے سے لوگ آ گئے، غربت تھی یا لڑائی جھگڑے تھے پورے علاقے کے اندر، تصادم، ٹکراؤ، فتنے فساد ختم نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے آ کے شکایت کی حضرت کیا کرے؟ فرمایا وظیفہ یہی ہے کہ جا کے پورے علاقے کے اندر اعلان کرو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار شروع کرو، رب تعالیٰ تمہارے سارے مسائل حل کر دے گا۔ ساتھ ہی بیٹھے تو نے کہا حضرت ایک ہی وظیفہ سب کے لیے؟ آپ نے پھر بیان فرمایا کہ اسی طرح حضرت تقریباً نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئے تھے اور مختلف علاقے سے آئے تھے، مختلف شکایات پیش کی انہوں نے، اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی وظیفہ سب کو بتایا، وہ کیا تھا؟ فرمایا استغفار کو لازم کرو، رب تعالیٰ تمہاری ساری مشکلات کو حل کر دے گا۔ آج ہم تنگ دست ہیں، بالکل غم میں مبتلا ہیں، معاشی والے سے پریشان حال ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیاوی انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی، ان کے غم کو دور کر دے گا اور رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ تھا۔ کس کے لیے؟ جو استغفار کو لازم کرتا ہے۔
توبہ استغفار لازم کریں، اپنے کیے پر شرمندہ ہو کے اللہ کے استغفار کریں۔ تو حضور ہمیشہ استغفار کرتے رہتے تھے اور امت کو ہمیشہ سبق دیا کہ میری امت کے لوگوں، اگر تمام پریشانیاں چاہتے ہو کہ دور ہو جائے دنیا اور آخرت کی، اس حدیث کے اندر تو صرف واضح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ یعنی تنگ دستی دور فرما دیتا ہے اور تمام غم سے نجات دے دیتا ہے اور رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ تھا۔ یہ تو دنیاوی فوائد، اخروی فوائد بھی یہ ہیں کہ استغفار کرنے والے بندے کو موت کے وقت اس کو موت ایز اے تحفہ عطا کی جاتی ہے، آرام و سکون ہوتا ہے اسے، قبر بھی اس کی نور سے بھر دی جاتی ہے اور حشر کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو ایک بہترین وظیفہ حضور نے امت کو عطا کیا۔ میں اور آپ اپنے کی ہوئے خطاؤں پر استغفار کریں تو رب تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو خوبصورت کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔